براہ راست آپ کو لیے چلیں گے، بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے چیلنج کو اگنور کیا جو میرا حق ہے as a member of the National Assembly, as parliamentary leader of my party. I challenged their budget. They were supposed to produce their members جو اس کے حق میں وہ گنتے کہ کتنے ممبرز نے فیور کیا اس بجٹ کو اور کتنے ممبرز نے اس بجٹ کا اپوز کیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسپیکر صاحب نے یہ نہیں کیا، تو جہاں تک ہمارا نظر ہے، جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اب ایک انلیگل پروسیس ہو گیا ہے۔ میں نے اسی لیے اسپیکر صاحب کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں میں وہ رولز کو بھی کوٹ کرتا ہوں، جس میں میں رولز کو سائٹ کرتا ہوں کہ 276 میں جہاں ووٹنگ کا ذکر ہوتا ہے there is a direction, there is no option کہ جب وائس ووٹ چیلنج ہوتا ہے آپ ایک اور دفعہ وائس ووٹ لیا جا سکتا ہے، پھر وہ چیلنج ہو تو آپ نے گنتی کروانا ہے۔ اسپیکر صاحب نے آج ممبر اسمبلی کا ووٹ کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے۔ میں اس کا بھرپور مزاحمت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کو فی الفور اس خط کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر وہ اس غلطی کو درست نہیں کرتے ہیں تو یہ انلیگل بجٹ ہوگا اور ہم ویسے ہی اس انلیگل بجٹ کے خلاف تو مزاحمت کریں گے، لیکن یہ ایک بہت ہی بنیادی نقطہ ہوگا جس پہ ہم قانونی طریقے سے بھی اور مختلف طریقے سے بھی اس کا مخالفت کرنا بنتا ہے۔ آپ پورا پاکستان نیشنل اسمبلی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ان کا بجٹ اتنا زبردست ہے اور معیشت اتنا ترقی کر رہا ہے تو وہ کیوں چپ رہے تھے؟ وہ کیوں چپ رہے تھے اور ملک قوم کے سامنے یہ ہمیں میرا حق ہے کہ میں اپنا رائے کا اظہار کروں اور اپنا ووٹ کو ریکارڈ کروں۔ ویسے آپ نے اس اسمبلی کو دھاندلی کے بنیاد پہ بنایا اور اب آپ بجٹ کو بھی دھاندلی کے بنیاد پہ بنا رہے ہیں۔ اگر نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کو اپنا نہ صرف براس میں نکالنے کا موقع نہیں ملے گا مگر اپنا ووٹ کا استعمال کا موقع نہیں ملے گا تو پھر ہمارے کوئی آپشنز ہی نہیں رہتا ہے، ہمیں ایکسٹریم سٹیپس لینے پڑتے ہیں جس سے ہاؤس کا چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم بڑا فورسفلی اسپیکر صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ایک پورا دنیا دیکھ رہے ہیں، آپ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے یہ بجٹ بناتے ہو اور پاس کرواتے ہو، ایمبیسیز اسلام آباد میں ہیں وہ سارے دیکھ رہے ہیں، وہ یہ تماشا دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں منتخب نمائندوں کو نہ بات کیا دینا جاتا ہے، نہ اپنا ووٹ ریکارڈ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میرے ممبران نیشنل اسمبلی اس پورا بجٹ سیشن میں سارے کے سارے بہت محنت کرتے ہیں اپنا کٹ موشنز پروڈیوس کرنے کے لیے، اپنے امینڈمنٹس پروڈیوس کرنے کے لیے۔ اسپیکر صاحب تو ان کو وہ پڑھنے بھی نہیں دیتا تاکہ وہ سنائے وزیر کو کہ ہمارا تجویز کیا ہے، اور اس کے بعد اس پہ کوئی ووٹنگ کر کے آپ مانیں یا نہ مانیں وہ آپ کا حق ہے، ہم مانتے ہیں آپ کا میجورٹی آپ ڈیفیٹ کریں گے، لیکن یہ ہمارا بنیادی حق ہے جو ہم سے چھینا گیا ہے۔ اس سے ہم پورا طریقے سے اس کو مزاحمت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، تاریخی سطح پہ بے روزگاری اور غربت پہنچ چکا ہے، یہ حکومت نہ سننے کو تیار ہے نہ دیکھنے کو تیار ہے۔ وہ اپنے ضد اور انا پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ عوام کو یہ ضرور پہنچائیں گے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ہر ایک امینڈمنٹ کے لیے، ہر ایک کٹ موشن کے لیے۔ وہ روایتی طور پہ اور اس طریقے سے زبردستی اپنے آپ کو منا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ this budget has no legs to stand on. This government has no legs to stand on. They've lost their moral authority from day one. They have no legal standing on the latest budgets that's passed by the National Assembly of Pakistan. And ہمیں اس بجٹ کو ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر شہر میں، کشمیر سے لے کے کراچی تک پاکستان پیپلز پارٹی اس کو بے نقاب کرے گی۔ آپ نے ہمیں نیشنل اسمبلی بھی بے نقاب نہیں کرنے دیا تو ہم عوام کے سامنے جائیں گے، ہم عوام کو بتائیں گے کہ یہ جھوٹے کٹ پتلی کہہ رہے ہیں کہ آپ معاشی ترقی کر رہے ہو۔ انہوں نے یہ ظالمانہ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ زبردستی پاس کروایا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام بے روزگار ہو رہے ہیں۔
عام آدمی مہنگائی کی وجہ سے زندگی مشکل ہو گیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتی. سر یہ سب کا موقع آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, میں کس کو وقار سے بات کرو. جنرل صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی, لوگوں نے دیکھا, عوام نے دیکھا, لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اپوزیشن کی دونوں بڑی باتیں کہہ رہی تھی کہ ہم ہر حال میں ہر قیمت میں بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. اپوزیشن کی اپنی کتنی تعداد تھی آج, اور آپ کے اپوزیشن لیڈر کہاں تھے آج؟ سر میں اپنا جماعت کے لیے جواب دہ ہوں, اور میں اپنا پارلیمنٹیرینز پہ, اپنا ایم این ایز پہ بہت فخر کرتا ہوں کہ سارے کے سارے پورے کے پورے تعداد میں سارے میرا صحت یاب جو ایم این ایز ہے وہ موجود تھے. اپنے کٹ موشنز کے سلسلے میں انہوں نے اپنے کردار ادا کیا, امینڈمنٹس کے سلسلے میں اپنے کردار ادا کیا. جی یہ شکایت ہے کہ کچھ ایم این ایز آج نہیں تھے کچھ جماعتوں سے, اور یہ ایک برا میسیج بھیجتا ہے, پاکستان کو برا میسیج جاتا ہے, اور بہتر ہوتا اگر پورا تعداد میں موجود ہوتے. لیکن اگر اسپیکر صاحب, جب میں نے چیلنج کیا میرا گنتی نہیں کروا سکتے, تو اگر وہ موجود بھی ہوتے کہ اسپیکر صاحب کے ان کے گنتی میں شامل نہیں ہوتے. لیکن یہ بہت برا پریسیڈنٹ ہے. ہم نے بھی شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا تھا کہ ہمارا سارے ممبرز جو موجود ہیں وہ بجٹ میں ہوں گے. میں نے اپنا وعدہ پہ پورا اترا. آج میں نہ صرف خود موجود تھا, میں اپنا پورا اسٹرینتھ میں موجود تھا, میں اپنا کٹ موشنز میں جو میرے ممبرز نے لے آئے تھے اس وقت بھی میں موجود تھا. میرے ممبران کے اسپیچز کے لیے میں عوام میں بیٹھا رہا. یہی طریقہ ہے کہ آپ ہاؤس کو اہمیت دیتے ہیں, پارلیمان کو اہمیت دیتے ہیں, اور اپوزیشن افیکٹو اپوزیشن تب کر سکتی ہے جب قائد حزب اختلاف صاحب اسلام آباد میں اور پارلیمان میں موجود ہو. میں ابھی ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد جب جمع ہوا تھا, میرا موقف جب یہ حملہ ہوا تھا قائد حزب اختلاف پہ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ کا پارلیمان کا بدترین دن تھا, اور وہی کافی بنیاد بنتی ہے کہ اپوزیشن اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے. اب جو بجٹ میں ہمارے ساتھ ہوا ہے, جہاں ہمیں نہ بولنے دیا گیا, نہ ہمارا ووٹ کی گنتی کروایا گیا, کوئی جگہ ہی نہیں رہا, کوئی سیاسی راستہ ہی نہیں رہا. میں پھر سے اپیل کرتا ہوں, مطالبہ کرتا ہوں ہمارا قائد حزب اختلاف سے کہ اسپیکر کا کردار کو سیریسلی لیا جائے. پارلیمان میں اگر آپ پہ حملہ ہوگا, اگر قائد حزب اختلاف پہ فزیکل اسالٹ ہوگا, اور اس پہ ہم ایک سیاسی مزاحمت احتجاجاً عدم اعتماد نہیں لے کر آئیں گے, تو آپ کب لے کر آئیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ we've lost the moral high ground. Parliament has lost the moral high ground, and ہمیں اسپیکر, جیسے میں نے بجٹ اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ اسپیکر صاحب کو یہ سیاسی پرائز پے کرنا پڑے گا. جو بھی جمہوری پسند پارلیمنٹیرین ہیں وہ چاہیں گے کہ اس پہ مزاحمت کے لیے, تاکہ ہم اپنا پروسٹیسٹ ریکارڈ پہ لے آ سکیں. ہم کتنا برداشت کریں گے؟ ہم نے برداشت کیا کہ 40 ووٹ پہ وہ اپنے ایڈوائزر سے گنتی کروا کے, زبردستی دھاندلی کروا کے وہ پاس کریں. ہم نے برداشت تب یہ کیا ہے کہ فزیکل اسالٹ ہو. ہمارا قائد حزب اختلاف تھا جو ایک کینسر سروائیور ہے, ایک بزرگ ممبران پارلیمان ہے, اگر حکومتی بینچز سے اس پہ فزیکل حملہ ہوگا, میں نہیں برداشت کر سکتا. مجھے نہیں پتا کہ نون لیگ والے کیسے برداشت کر رہے ہیں. اور جہاں تک آج کا جو آپ سب کے سامنے ہوا ہے, مجھ سے میرا حق چھینا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارا استعداد تھا کہ جب میں ریکارڈ کرتا ہم ڈیفیٹ کر دیتے. لیکن میرا حق اتنا تو تھا کہ آپ گن لیتے کہ تاریخ یاد رکھتے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کا مخالفت کی. قومی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہے وہ میرا مطالبہ پہ, جب بجٹ اسپیچ میں نے مطالبہ کیا فلور آف دا ہاؤس پہ کہ افغان ایشو کو, ریجنل سیکیورٹی سچویشن کو, اس پہ جو بھی ادارے انوالوڈ ہے, جو بھی منسٹریز انوالوڈ ہے, ان کو پارلیمان کو اعتماد بھی لینا چاہیے, ہمیں بریف کروانا چاہیے.
मेरा बात को मानते हुए उस वक्त स्पीकर साहब ने कहा कि हम इस पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बुलाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शिरकत करेगी, मैं खुद जाऊंगा, इसलिए मेरा मुतालबा पे ये इशू उठाया जा रहा है। और पाकिस्तान ने ये देखा है, अब हमारा तारीख 1980 से लेकर आज तक अफ़गानिस्तान के साथ और अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के साथ जुड़ा हुआ है। अब अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी जुड़ा हुआ है। हमने देखा कि किस तरीके से 1980s में जब ये सिलसिला शुरू हुआ, एक गलत पॉलिसी अपनाया गया और हमें उसका नुकसान भुगतना पड़ा। जब ये उस वक्त अफ़गान 1 से निकल रहे थे तब भी हमारा गलत पॉलिसीज़ थे, हम सब माने बाद में कि ये गलत पॉलिसीज़ थे, लेकिन उन गलत पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान को क्लैचनकोव कल्चर को, ड्रग कल्चर को, बम धमाके के कल्चर को भुगतना पड़ा। फिर 2001 पे एक फ़ोन कॉल पे जब हम इस जंग में शरीक हुए थे तब भी हमसे कुछ गलती हुए थे जिसका नुकसान पाकिस्तान और इस कौम को हम सबको भुगतना पड़ा। अब जो फैसले किए जा रहे हैं अफ़गानिस्तान में, अब वहाँ का सिचुएशन एक बहुत अहम मोड़ पे अफ़गानिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के अवाम, पूरी दुनिया खड़ा है। और जो फ़ैसले आज लिए जाएंगे उनका कॉन्सिक्वेंसेस मुझे और आपको अगले 10, 20, 30 साल के लिए भुगतना पड़ेगा। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि अगर हम माजी के एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखेंगे, अगर हम वही गलतियाँ करेंगे जो हमने 80s में की, जो हमने 2001 में की, जो हमने बाद में किया, तो फिर ये नुकसान आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम इस फोरम को इस्तेमाल करते हुए ये पूरा कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का होलिस्टिक पॉलिसी हो, जिसमें अफ़गानिस्तान के साथ इंगेजमेंट भी हो, जिसमें पूरे दुनिया के साथ इंगेजमेंट भी हो, और हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट को दिफा करें। बजट है और सिंध का जो बजट है, इसमें आप ये बता दें कि आवाम की सूरत में फर्क क्या है? आपका बजट, आपने ये बजट मुस्तरद कर दिया, सिंध का बजट भी देखो, मैं आपको वाज़ेह फ़र्क बता सकता हूँ कि हमें अपना हक नहीं दिया जाता, अपना शेयर नहीं दिया जाता। मैंने तो नेशनल असेंबली में अपना स्पीच इस बात से शुरू की थी कि ये पूरा का पूरा बजट ही गैर आईनी है, इलीगल है। इसलिए जब आपने NFC अवार्ड नहीं दिया तो फिर आपने पंजाब के हक पे डाका मारा, आपने सिंध और बलोचिस्तान के हक पे डाका मारा। तो आप उधर से शुरू करते हैं। यही तो वजह है कि ये पूरा सिलसिला जो है नाइंसाफ़ी पे मबनी है। जहाँ तक सिंध की बजट है, मैं समझता हूँ कि कम वसाइल तो से, मगर उस कम वसाइल के बावजूद सिंध हुकूमत ने ये कोशिश की कि कितना वो मेहनत कर सकते हैं, कितना वो मदद कर सकते हैं आम आदमी को, उन्होंने ये किया है। मसलन उन्होंने जो मिनिमम वेज सिंध सूबा ने रखा है वो 25,000 रुपीज़ का मिनिमम वेज रखा है। हम समझते हैं कि अभी तक इसमें और गुंजाइश है, लेकिन बाकी सूबों के मुकाबले में, वफाक के मुकाबले में ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जिस पे हम चीफ मिनिस्टर साहब और उसका पूरा टीम का अप्रिशिएट करते हैं कि डेली वेज अर्नर्स के लिए, आम आदमी के लिए जो आप मिनिमम वेज सेट करते हो, वो एक बहुत बड़ा सहारा रहता है। तो वो एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया सूबाई सिंध के बजट में। साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाह में 20% CM साहब 20% में इजाफा हुआ, वो भी CM साहब चाह रहा था, CM साहब तो चाह रहा था कि हम 30% का इजाफा करें। फंड्स ना मिलने पे 20% का इजाफा किया, वो 20% भी बाकी सबसे ज़्यादा है। इस किस्म के बहुत से ऐसे हमने अपने ही कम वसाइल में से ऐसे मंसूबे बंदी किया है कि हम अपना रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके जो कमज़ोर तबका है उनको जितना भी मदद दे सकते हैं हम दे रहे हैं। अभी भी हम समझते हैं कि वो नाकाफ़ी है और करने की ज़रूरत है। यही तो वजह है कि हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमें अपना शेयर दिया जाए, सूबों को अपना शेयर दिया जाए ताकि वो अपने अवाम का खिदमत कर सकें। आपने अपने खर्चात का इज़हार किया जो कि मुकम्मल हो गया, आज नून लीग मौजूद नहीं थी, तो अब आइंदा आपकी क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, जहाँ तक इलेक्टोरल रिफॉर्म, जहाँ तक नून लीग का असेंबली में पोजीशन है, वो आप नून लीग से पूछे या PDM से पूछे। वो मैं अपना मेंबर्स का जवाब दे हूँ। मैंने उनके बारे में आपको पूरे तरीके से ब्रीफ किया है।
جہاں تک الیکشن ریفارمز کی بات ہے، میں نے اپنا بجٹ اسپیچ سے پہلے جب انہوں نے یہ زبردستی پاس کرنے کی کوشش کی تو اگین آن دا فلور آف دا ہاؤس ہم نے یہی شکایت کیا کہ نہ آپ سنتے ہو، نہ آپ ہمارے ووٹ ریکارڈ کرنے کا حق کا تحفظ کرتے ہو. اگر آپ سنتے ہم آپ کو بہتر تجویز دے سکتے. ہم خوش ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی انگیج کر رہے ہیں اپوزیشن کے جماعتوں کے ساتھ. ہم بھی پیپلز پارٹی کا نمائندگی کا ڈیلیگیشن ضرور بھیجیں گے ان کی اے پی سی میں یا الیکٹورل ریفارمز کی کنورسیشنز میں، اور جو ہمارے طرف سے جو تجویزیں ہیں ہم ان کے سامنے بھی رکھتے ہیں. مہنگائی ہے بہت ملک میں، تو پاکستان میں 400 کی حد تک ہو گئی. ایک عام غریب بندے کا 2 وقت کا کھانا مشکل ہو گیا ہے. وہ ایک گھی، چینی، آلو میں چھوٹی جو ڈیری کی وہ نہیں خرید سکتے. اس کے لیے آپ حکومت میں کیا دباؤ ڈالیں گے، اور کیا مہنگائی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ روڈوں پہ آ سکتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جماعت، پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے اور اپنا سیاست کرنے کا حق رکھتے ہیں. ہم نے پہلے سے اعلان کیا، میں نے اپنی اسی پریس کانفرنس میں اعلان کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نہیں سنا جا رہا تھا بجٹ میں، ہمارا ووٹ بھی ریکارڈ نہیں کیا گیا، اور ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. کہ ہمارا آپشن جو رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے عوام کے پاس یہ میسیج لے کے جانا پڑے گا. ابھی بھی میں کشمیر کی کیمپین پہ نکلا ہوں. جہاں میں کشمیر میں جا کے بات کر رہا ہوں، جہاں میں مودی کے ظلم کی بات کرتا ہوں، وہاں میں عمران کی مہنگائی، عمران کی غربت اور عمران کی بے روزگاری کی ضرور ذکر کرتا ہوں، جس کی وجہ سے عام آدمی اس وقت بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. یہ میسیج پاکستان پیپلز پارٹی ہر صوبہ، ہر شہر، ہر دیہات میں جا کے لے کے جائیں گے، اور اسی ہم سمجھتے یہی ہمارے پاس راستہ ہے، یہی ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کے اس حکومت کو مجبور کریں کہ وہ انسان بنے اور ایسے پالیسیز بنائیں جو عام آدمی کو، کسان ہو گیا، محنت کش، چھوٹا تاجر، ان سب کے بوجھ ڈالنے کے بجائے آپ امیر آدمی پہ بوجھ ڈالنا چاہتے جب بھارت کی صورتحال ہوئی تھی تو تمام پارلیمانی جماعتوں کی قیادت اور عسکری قیادت پارلیمان میں اکٹھی ہوئی تھی. جب کون سی بات ہوئی تھی؟ بھارت کے ساتھ کشیدگی کا معاملہ تھا اس وقت، اور ابھی بھی قومی سلامتی کی کمیٹی کا جو اجلاس بلایا جا رہا ہے رپورٹ کے مطابق اس میں وزیر اعظم شرکت نہیں کر رہے. تو آپ ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ آئیں. اگر وہ شرکت نہیں کرتے وزیر اعظم تو کتنی مؤثر ہوگی یہ کمیٹی؟ جہاں تک وہ مقبوضہ کشمیر میں جو حملہ ہوا، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا غیر ذمہ دارانہ روایت تھا وزیر اعظم صاحب کا کہ کشمیر جیسے موقع پہ اور مسئلے پہ وہ اس کی انا کی وجہ سے کنسنسس نہیں بن سکا، اور پہلی بار جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم کشمیر ایشو پہ باقی جماعتوں کے ساتھ بات تک کرنے کو تیار نہیں. کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کی جو وکٹمز ہے وہ تو مودی کے ساتھ بھی، وزیر اعظم مودی ان کے ساتھ انہوں نے بند کیا تھا، ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے کشمیر پہ بات کر رہا ہے. لیکن ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ حریت کانفرنس کو آن بورڈ لینے کو تیار نہیں ہے. جو ظلم، جو دھچکا کشمیر کوز کو ملا ہے عمران خان کی دور میں، وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. خواتین کو آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کا سلسلہ شروع ہوا جب، تو بہت سے ایسے ڈاکٹر، پیرامیڈیکل اسٹاف، انہوں نے اپنی خدمات جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیے. ان کو وہ آئے دن سڑکوں پہ ہوتے ہیں، ان کو معاوضہ نہیں دیا جاتا. اس حوالے سے آپ کوشش کریں گے؟ میں بالکل اگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت ہمیں اپنے فرنٹ لائن ورکرز کے ساتھ جو ہمارے لیے اس پورا پینڈیمک میں ایک ہیرو کا کردار ادا کر رہے تھے، ان کا رسک الاؤنس کا حق ہو، ان کا اپنا تنخواہ کے اس میں اضافہ کا ان کا حق ہو، ریگولرائز ہونے کا، جاب سیکیورٹی ہونے کا حق ہو. اور ہم نے سندھ سے بھی یہی مطالبے کیے تھے، اور سب سے پہلے جو رسک الاؤنس اور یہ ساری چیزیں دیے گئے تھے وہ صوبہ سندھ سے ہے. اور میں ابھی بھی سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا تو انشور کہ اس کا امپلیمنٹیشن بھی ہو رہا ہے، اور جاب سیکیورٹی اور فائنینشیل سیکیورٹی ان ڈاکٹرز، نرسز اور فرنٹ لائن ورکرز کے لیے جو مقابلہ کر رہے ہیں، آج بھی مقابلہ کر رہے ہیں کووڈ کی پینڈیمک سے، ان کو ضرور ملنا چاہیے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب سندھ نے
ان ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے سیکورٹی الاؤنس رکھا، کسی اور صوبہ نے نہیں رکھا. جب سندھ نے ان کے تنخواہ میں اضافہ کیا، گلوبل پینڈیمک چل رہا تھا اور خان صاحب نے 0% کا اضافہ کیا تھا ان کا تنخواہ میں. یہ اس طریقے سے آپ اپنے عوام کو، اپنے فرنٹ لائن ورکرز کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے جیسے خان صاحب نے چھوڑا ہے. کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تھے، آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے اور آنے والے کل بھی. لیڈیز فرسٹ کی جانب سے کہا جاتا ہے، گورنمنٹ بینچز کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے چکن آؤٹ کر گئی ہے اس ایشو پہ کہ ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کی تقریر جو سوال کیے گئے صحافیوں کی جانب سے، اس میں کرٹیسزم کیا گیا وزیر اعظم کا جو ان کی ٹورزم پالیسی ہے، تو پی ٹی وی نے وہ سینسرشپ اس کو سینسر کیا، تو اس پہ آپ ان دونوں پہ آپ بتا دیں. ابھی جہاں تک نو کانفیڈنس ہے، میں آج بھی ریٹریٹ کرتا ہوں کہ اپوزیشن کے لیے، پارلیمان کی تقدس کے لیے یہ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لے کر آنا بہت ضروری ہے. اور میں یہ کنورسیشن اپنے اپوزیشن کے جو ساتھی ہیں اور جو قائد اختلاف ہے، یہ کنورسیشن جاری رکھوں گا. اسلام آباد میں بجٹ منظوری کے بعد بلاول بھٹو زرداری میڈیا کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. اس سے پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے حریت کانفرنس کو کشمیر ایشو پر اعتماد میں نہیں لیا اور تاریخ میں پہلی بار یہ وزیر اعظم ہے جو کشمیر ایشو پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بجٹ منظوری کے حوالے سے بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا.